ہمارے معاشرے میں برداشت کا مادہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا سی بات پہ غصہ، معمولی سی رنجش پر قتل اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون بہا دینا آج کا عام المیہ بن گیا ہے۔ ایک طرف ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، زبان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ رویہ لمحہ فکریہ نہیں بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ 2 دن پہلے لاہور میں 30 روپے کے جھگڑے نے 2 گھروں کو اجاڑ دیا۔ یہ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ پیارے دوستو، یہ قصہ ہے ایک غریب باپ کا، ایک غریب فیملی کا، جس کے گاؤں کے قریب ہمارے ملک کی موجودہ سی ایم صاحبہ کا کئی ایکڑوں پر پھیلا فارم ہاؤس موجود ہے، اور نہ بلکہ وہ صرف اور صرف فارم ہاؤس ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں ملازم اور نوکر چاکر موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا ہے کہ واجد اور اس کا بھائی راشد ایک موٹر سائیکل پر اپنے گاؤں جو ریونڈ شہر کے قریب نتھو کی ہے، وہاں سے دودھ بیچنے لاہور جاتے ہیں۔ آج جب وہ دونوں بھائی لاہور دودھ فروخت کر کے اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے تو ریونڈ شہر کے قریب روہی نالہ پر کچھ لوگ ریڑھیوں پر فروٹ بیچ رہے تھے۔ واجد نے اپنے بھائی کو کچھ فروٹ لینے کے لیے کہا۔ اب وہ دونوں بھائیوں نے ایک ریڑھی والے سے کیلے لینے کے لیے رک گئے۔ کیلوں کا ریٹ 130 روپے طے ہو گیا اور 1 درجن کیلے لے لیے۔ دونوں بھائیوں نے جب کیلے لے کر موٹر سائیکل کے سٹیئرنگ کے ساتھ لٹکا لیے تو کیلے والے کو پیسے دینے لگے۔ جب جیب میں ہاتھ مارا تو 100 روپے کا نوٹ نکلا اور باقی 5-5 ہزار کے۔ واجد کے بھائی نے فروٹ والے سے کہا کہ بھائی، اب تو ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو آپ 100 روپے کے کیلے کر دیں، یا ہم روز یہاں سے گزرتے ہیں، کل واپسی پر 30 روپے لے لینا، یا پھر 5000 کر لے کر چینج آپ خود کروا لیں۔ ریڑھی والا تو پتہ نہیں پاگل تھا یا گھر سے لڑ کر آیا تھا، بس اتنی سی بات پر اس نے تو میں شروع کر دی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ پھل بیچنے والے کئی مرتبہ وزن میں کمی کر کے یا ترازو میں ہیرا پھیری کر کے گاہک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خراب اور گلے سڑے پھل اوپر سے تازہ پھل رکھ کر بیچ دیتے ہیں۔ موسم کے مطابق خود ہی پھل کی قیمتیں بڑھا چڑھا کر منافع خوری کرتے ہیں۔ گاہک کے اعتراض پر سخت الفاظ یا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ یہ وہ شفافیت ہے جو ان کی محنت پر سایہ ڈال دیتی ہے۔ پاکستان میں اکثریت فروٹ فروش ناخواندہ اور ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی تمیز کے بھی عاری نظر آتے ہیں۔ اکثر یہ فروٹ فروش کم تولنے اور دھوکہ دہی کے ذریعے عوام کو لوٹتے ہیں۔ شاپر میں وہی پھل ڈالتے ہیں جو گاہک کو ان کے سامنے منتخب کرتا ہے، لیکن جیسے ہی گاہک ذرا سا غافل ہوتا ہے فوراً بدل کر خراب اور کم معیار کا مال ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مین سڑکوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں۔ آدھی سڑک پر ریڑیاں کھڑی کر کے ٹریفک کا نظام تباہ کر دیتے ہیں، جس سے شہری شدید اذیت اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فروٹ فروش دوسروں کو انسان تک نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فروٹ بیچنے والے وہ لوگ ہیں جو نہایت غریب اور دھوپ، بارش، سردی کی پرواہ کیے بغیر رزق حلال کماتے ہیں۔ تو چلیں جی ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا۔ جب تو اور میں حد سے بڑھ گئی تو لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ ریڑھی بان کا گھر بھی قریب ہی تھا اور پیچھے پلے گراؤنڈ میں دوست اور رشتہ دار بھی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ریڑھی بان نے فون کر کے سب کو بلوا لیا۔ واجد اور اس کے بھائی ساجد کو سر عام شہر ریونڈ کے بازار میں ڈنڈوں، بلے اور جو کچھ ہاتھ میں آیا مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ واجد کا بھائی موقع پر ہی سانسیں توڑ گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، جبکہ واجد بیچارہ بے بس ہو کر ان آوارہ لڑکوں سے مار کھاتا رہا اور آپ کے سر سے خون بھی کافی بہہ رہا تھا۔ لیکن واجد بیچارے کو اپنا آپ سب کچھ بھول گیا اور بھائی کی فکر محسوس ہونے لگی۔ اور پاس کھڑے تماشا بین افراد، جی ہاں ناظرین، تماشا بین افراد، یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تماشا بین افراد
بعد کیوں بولا؟ تو سن لو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی تو اس نے پوری امت مسلمہ کی جان بچائی، اور جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ناظرین، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور کئی پاس کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے تھے، اور دو نوجوان بیچارے سڑک پر بے یارو مددگار زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر ان مظلوموں کی مدد نہیں کی۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کہ یہ سب لوگ اس جرم میں ملوث ہوئے کہ نہ؟ بہرحال واجد بیچارہ اپنی تکلیف بھول کر اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھا اور لوگوں سے پانی مانگ رہا ہے، لیکن پیارے دوستو اسے پانی تو نہیں ملا، اور اتنے میں ریڑھی بان جو ایک بھائی کی زندگی ختم کر کے دوسرے کو لہو لہان کر کے پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور ہزاروں لوگوں کے بیچ سے آ کر واجد کے سر پر اتنے زور سے بیٹ مارتا ہے کہ واجد بھی بیچارہ زندگی اور موت کے درمیان آ کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ریڑھی بان کی ہمت دیکھو، دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر پہلے تو وہیں کھڑا رہا، اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور پھر وہ اسی ہجوم سے بڑے آرام سے غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پھر آگے کیا ہوا؟ جب میں نے واجد کے ابو سے اس کا انٹرویو لینا چاہا تو اس کے ابا نے مجھے بتایا کہ میں لاہور کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، میں ابھی لاہور سے واپسی اپنے گاؤں کے لیے نکلا ہی تھا کہ مجھے فون آ گیا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے لاہور سے ریونڈ شہر 25 کلومیٹر دور ہے۔ ایک باپ تڑپتا ہوا 25 کلومیٹر طویل سفر طے کر کے اپنے زخمی اور مرے ہوئے بیٹے کے پاس پہنچ گیا، مگر ہماری ریسکیو ٹیم 1122 نہیں پہنچ پائی، جو کہ جائے وقوع سے صرف اور صرف 5 سے 6 کلو کی مسافت پر تھی۔ تو ناظرین، پھر واجد کے ابا جی کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم نے اپنی مدد آپ اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھایا اور ریونڈ کے سرکاری ہسپتال میں لے گئے، جہاں پر ڈاکٹروں نے کوئی ان کا علاج نہیں کیا، اور غیر میانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں لاہور ہسپتال لے جانے کے بارے میں بار بار کہتے رہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور بات کی یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ہماری موجودہ سی ایم مریم نواز صاحبہ نے اربوں روپے کی لاگت سے سرکاری ہسپتالوں کو حال ہی میں اپ ڈیٹ کروایا ہے، اور اس کے باوجود واجد اور ساجد بیچارے کو علاج نہ مل سکا۔ اور سفاکیت کی انتہا دیکھیں، آپ نے نہ علاج کیا اور نہ ہسپتال میں موجود ایمبولینس دی کہ آپ ان کو فوراً ہسپتال لے جاتے۔ ساجد کے ابا نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت فوراً پرائیویٹ گاڑی پر جنرل ہسپتال اپنے دونوں بیٹوں کو لے گئے، جبکہ وہاں پہنچنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے ایک بیٹے ساجد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور دوسرا بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انصاف صرف ملک پاکستان میں امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے کوئی نہیں۔ ساجد اور واجد کے چچا نے انٹرویو دیتے ہوئے مجھے بتایا کہ جب مجھے فون آیا کہ آپ کے بھتیجوں کے ساتھ یہ سانحہ ہو گیا ہے تو کہتا ہے جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو 3-4 پولیس والے کھڑے تھے۔ مظلوموں کے چچا نے پولیس والوں سے پوچھا، بھائی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے تو آپ نے ملزم کو کیوں نہیں پکڑا اور باقی پولیس والے کہاں ہیں؟ اور میرے سوال پوچھنے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے 15 پہ کال کی اور میرے کال کرنے پر بھی پولیس موقع پر نہیں آئی۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات آپ کے علم میں کرتا چلوں، ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 15 پر کال آتی ہے تو ہمارے جائے وقوع پر پہنچنے کا جو ٹائم فکس ہے وہ 120 سیکنڈ ہے۔ ناظرین، ان مظلوموں کے چچا نے بتایا پھر میں خود تھانہ میں گیا، وہاں پر موجود چوکی انچارج مجھے اپنی چوکی پر آنے کو کہا۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین رہے کہ جائے وقوع سے تھانہ 4 کلومیٹر کے فاصلہ پر تھا، بجائے چوکی انچارج ان کو تھانہ میں ایس ایچ او سے ملوانے کی بجائے ان کو جائے وقوع سے 8 سے 10 کلومیٹر دور چوکی پر آنے کو بولا اور وہاں بلا کر ایف آئی آر نہیں کی بلکہ انتظار کرواتے رہے۔ اسی اسنا میں چچا کو فون آ جاتا ہے کہ آپ کے دوسرے بھتیجے واجد کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو چچا بتاتا ہے کہ ایف آئی آر تو نہیں کاٹی، چوکی انچارج نے رات تقریباً 10 بج گئے اور مجھے انتظار میں بٹھائے رکھا، اور پھر میں نے اپنے بھتیجے کی موت کی خبر سن کر ان کو بتایا کہ میرے دوسرے بھتیجے کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب آپ ایف آئی آر کاٹیں یا نہ کاٹیں، فی الوقت میں جا رہا ہوں۔ جبکہ چوکی انچارج نے مجھے کہا کہ آپ ابھی اور ویٹ کریں، آپ کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں آپ پھر جائیے گا، لیکن آپ نے بتایا کہ میرے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں، لہذا انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر اپنے گھر آ گیا۔ ناظرین، 2 بیٹے دن دہاڑے سرے عام موت کی گھاٹ اتار دیے گئے ظالموں نے، اور آج 2 دن ہو گئے پھر جا کے ایف
FIR काटी गई। नाजरीन, ये था एक गरीब घराने मजलूमों पर क़यामत का हौलनाक मंजर। एक ही बाप के दो नौजवान बेटे रेडी बांध से 30 रुपए की खातिर दिन दहाड़े सरेआम भरे बाजार में बेचारे शदीद जुल्म सहते हुए अपने खाल के हकीकी से जा मिले। एक कल अपने खाल के हकीकी से जा मिला और एक आज अपने खाल के हकीकी से जा मिला। नाजरीन, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम वाकई मुसलमान हैं? क्या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, जिन्होंने फरमाया था कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे? क्या हम उस उम्मत के वारिस हैं जिसे दुनिया में अमन व सुकून फैलाने के लिए भेजा गया था? हमारा हाल तो ये है कि मामूली झगड़ों पर हम एक दूसरे की लाशें गिरा देते हैं। अदालतों में केस, थानों में FIR और कब्रिस्तानों में सफ़े बढ़ती जा रही हैं और हम समझते हैं कि हम जन्नत के हकदार हैं। और वीडियो के आखिर में ए मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आपके लिए एक छोटा सा पैगाम है कि बर्दाश्त पैदा करो खुदा के लिए। ये दुनिया फानी है। किसी का दिल दुखाकर, किसी का खून बहाकर जन्नत के ख्वाब देखना सिर्फ धोखा है। अगर हमने अपने रवैये ना बदले तो आने वाली नस्लें हम पर लानत भेजेंगी और तारीख हमें जालिमों कातिल के तौर पर याद रखेगी। और जिस बाप के दो नौजवान बेटे खाल के हकीकी से जा मिले, अगर उनका बाप मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मेरा आप तक ये पैगाम है कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह पाक आपको ये कड़ा वक्त बर्दाश्त करने की ताकत दे। बच्चों की जुदाई बहुत बड़ा सदमा होती है। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और आपके बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कुछ भी कहने को अल्फाज नहीं है मेरे पास, बस दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको हौसला अता फरमाए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर एक सबक आमोज़ कहानी की तरह हासिल हुई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो से वाकई कुछ सबक हासिल हुआ है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज।